خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اپنے ایک دوست سے ملنے گئے، وہ مفتی اور حکیم تھے۔ ایک غیر مسلم ان سے ملنے کے لیے آیا یا دوا لینے کے لیے آیا، تو بندہ نواز کی موجودگی میں وہ حکیم جن کا نام صدر الدین تھا، مفتی تھے، انہوں نے وہ دوا لینے کے لیے جو شخص ہے اس کا نام بنو تھا، بنو، تو کہا ابے بنو ابھی جا، بعد میں آنا، ابھی مہمان ہے، ابے بنو بعد میں آنا۔ تو جب وہ چلا گیا تو حضور بندہ نواز گیسو دراز نے فرمایا مفتی صاحب آپ بھی ابے بولتے ہو؟ یہ اللہ والے لوگ، صرف وظیفے سے ولایت نہیں ملتی، بہت محتاط زندگی ہوتی ہے تب ولایت۔ آج کل لوگ کسی کے بھی سر پہ امامہ دیکھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح دیکھتے ہیں اور میک اپ ویک اپ دیکھتے ہیں، کپڑے دھپڑے دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ولی ہے۔ تم نے دی ولایت؟ تم ٹھیکیدار ہو ولایت کے؟ صرف مرید کی ڈیفینیشن جو غریب نواز نے بیان کی ہے وہ بیان کر دوں ٹوٹ کے بھاگ جاؤ۔ غریب نواز فرماتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں سچا مرید صرف وہی ہے کہ اگر 27 سال تک وہ جیے تو 27 سال تک گناہ کا فرشتہ گناہ نہ لکھ سکے، جب اس منزل پر کوئی پہنچتا ہے تب وہ سچا مرید کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ جب چشتی سلسلے میں 27 سال جینے والے کے گناہ کو گناہ کا فرشتہ نہ لکھے تو وہ سچا مرید ہوتا ہے۔ جب سچے مرید ہونے کے لیے سلسلہ چشتیہ میں یہ شرط ہے تو سچا پیر ہونے کے لیے کیا شرط ہوگی؟ اور سچے پیر ہونے کے لیے شرط اتنی کڑی ہے تو پھر ولی ہونے کے لیے کیا شرطیں ہوگی؟ بچوں کا کھیل ہے ولایت، اچھی نعت پڑھی او یہ ولی، اچھی تقریر سنی، تقریروں سے ولایت ملتی ہے، اماموں کے خوبصورت پیٹ سے ولایت ملتی ہے، خوبصورت جبوں سے ولایت ملتی ہے؟ نہیں میرے عزیز، ولایت ایک الگ، خدا کی دوستی کو ولایت کہتے ہیں۔ اور ولیوں کی زندگی سمجھو، ہر ایرے گیرے نتو خیرے کو ولی کہہ کر اپنے بڑے ولیوں کے کردار کو مشکوک مت کرو۔ اگر آپ مجھ جیسے بندے کو ولی کہو گے نا تو مجھ سے غلطی ہوگی، اس غلطی کو دیکھ کر کے لوگ کیا کہیں گے؟ یار ایسا ہوتا ہے ولی، تو یہ جیسا ہے ایسے ہی غریب نواز بھی ہوں گے۔ کر دیا نا مشکوک اپنے ولیوں کو، کر دیا نا، اسی لیے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے سنی ہوئے تھے۔ نہیں بھائی، ہم تو پہلی بات کسی کی ولایت کو ڈکلیئر کرنے کا حق رکھتے ہی نہیں۔ ہم ولی صرف اس کو کہیں جس کو امت کے سارے لوگوں نے ولی کہا ہے، باقی مقرر کہے، ناظم کہے، ناظم کو حق ہی نہیں ہے کسی کو ولی کہنے، اس لیے کہ ولی کو پہچاننے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کو ولی کہہ رہے ہیں تو کم سے کم آپ کا بھی ولی ہونا ضروری ہے۔ ولی ولی کو پہچانتا ہے، تو تم کسی کی ولایت ڈکلیئر کر رہے ہو تو کیا تم ولی ہو؟ بہت معافی کے ساتھ استنجا کرنے کا ڈھنگ نہیں، ولایت بانٹتے پھر رہے ہو۔ اور اگر مجھے ولی کہا جا رہا ہے میں ولی نہیں ہوں تو مجھے کہنا چاہیے میں نہیں ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو ولی نہیں تھا، لوگ تجھے ولی کہتے تھے، تو نے ہضم کیسے کیا؟ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے زبان کھولا کرو۔ ولی کی تعریف اگر بیان ہونے لگے تو پھر پتہ نہیں بات کہاں جائے۔ میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، میں نے پہلے کہا تھا کہ میں جلدی ختم کروں گا لیکن بات تو دور سے دور جاتی ہے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، میں ابھی اپنے عنوان پہ نہیں آیا لیکن اب چلے میں کہیں نہ کہیں سمیٹتا ہوں۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز نے فرمایا مفتی صاحب آپ ابے بولتے ہو، یہ ولی کی احتیاط نہیں ہے، یہ مفتی کی احتیاط بتا رہے ہیں بندہ نواز، ہے نا؟ یعنی مفتی کیسا ہونا چاہیے بندہ نواز بتا رہے ہیں۔ اب جب مفتی صاحب اتنے محتاط ہوں گے تو ولی کتنا محتاط ہوگا، ہے نا؟ اب بندہ نواز کہہ رہے مفتی صاحب آپ ابے بولتے ہو، ابے؟ وہ مفتی صاحب تھے، مفتی صاحب ان کے پاس بڑی دلائل تھی، مفتی بہت دلیل والا ہوتا ہے نا، تو انہوں نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہہ دیا حضرت وہ کافر تھا نا اس لیے میں نے اس کو ابے بول دی، کافر تھا تو ابے بول دیا۔ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، بندہ نواز کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ مفتی صاحب وہ کافر تھا نا، آپ تو مسلمان ہو، ایک مسلمان کو یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ کسی کافر کو بھی ابے بولے؟ توجہ ہے؟ اب بہت بڑی بات سمجھانے لگا ہوں، اگر سمجھا دوں تو میں کامیاب ہوں۔ جب کسی کافر کو بھی، توجہ،
اگر میں سمجھا لیا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اگر کافر کو بھی مومن ابے نہیں بول سکتا، کافر کو بھی مومن ابے نہیں بول سکتا، یہ شان ایمانی اور غیرت ایمانی کے خلاف ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ پرہیزگاری کے خلاف ہے کہ کوئی مومن کسی کافر کو بھی ابے بولے۔ جب کافر کو ابے نہیں بول سکتے تو پھر صحابی کی برائی کیسے کر سکتے ہیں؟ جب مومن کافر کو ابے نہیں بول سکتا تو پھر مومن صحابی کی برائی کیسے کر سکتا ہے؟ بتائیں نا، آج کل کے چھوکرے جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ صحابہ کرام کا حساب کتاب کرنے بیٹھے، وہ تو ایسے تھے۔ تم حساب کرو گے؟ اگر نماز کی شرطیں پوچھ لو تو نہ بتا سکو، ہے نا؟ نماز کی شرطیں نہ بتا سکو، نماز کے فرائض نہ بتا سکو، اور حساب کتاب کرنے میں 1450 سال پہلے سارا میٹر جو کلوز ہو کر کے کتابیں بند ہو چکی ہے، اب وہ کتابیں 1450 سال کے بعد انڈیا پاکستان کے مسلمان کھول کے بیٹھے، انہی کو اتنی فرصت ہے، ان کے علاوہ عالم عرب میں کوئی یہ فتنہ نہیں ہے، عرب کی دنیا میں یہ کوئی تماشا نہیں ہے، اور یہ صرف کسی نہ کسی کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ میں صرف آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، صحابہ اتنے معاذ اللہ معمولی ہو گئے کہ وہ چھوکرے جو کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہ سنا سکیں، وہ صحابہ کا حساب کتاب کریں گے کہ یہ جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ اور کن کے کہنے پہ؟ وہ یوٹیوب کے نابالغ محققین جن کو حکومتوں نے ایجنٹ بنا کر مسلمانوں میں لڑانے کے لیے کھڑا کیا ہے، ان کے کہنے پہ، جن کو صحیح اردو بولنا نہیں آتا، جن کو عربی عبارتیں عربی تو دور کی بات، جنہیں اردو صحیح بولنا نہیں آتا، جن کو اپنے کافر باپ داداؤں پہ فخر ہے، جو علم اور علم میں فرق نہیں کر سکتے، جو علم اور علم میں فرق نہیں کر سکتے، ان کا سن کر کے آج میرا انڈیا پاکستان کا مسلمان جو ہے وہ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے؟ وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ارے پاگل ہوئے ہو، جب ایک عام مومن جنتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان دنیا سے لے گیا وہ جنت میں جائے گا۔ 1450 سال کے بعد جو پیدا ہوا وہ رائی کے دانے کے برابر ایمان لے جائے تو جب وہ جنت میں جائے گا تو جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا ہے وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیا باتیں کرتے ہو بھائیو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ بھی سن لو، جو صحابہ کی گستاخی کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ بھی کلمہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا کلمہ۔ قاضی عیاض شفا شریف میں لکھتے ہیں، قاضی عیاض نے شفا میں لکھا، قاضی عیاض اندلوسی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں کلمہ تو پڑھ، کہا میں باتیں کر لیتا ہوں لیکن کلمہ نہیں پڑھ پاتا، کہا وجہ، کہا جو صدیق اور فاروق کے گستاخ تھے نا میں ان کی صحبت میں بیٹھا کرتا، وہ گستاخی نہیں کرتا تھا، صدیق و فاروق کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس لیے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ اب آپ سے پوچھوں، جو صدیق و فاروق کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے گستاخی نہ کرے، جب اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جو صدیق و فاروق کی گستاخی کرے ان کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ مرنا ہے بھائیوں۔